الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ممبر و محراب ارباب فکردانی ہم سب کو قام دین کورس کے آج کے اہم پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان اور اہل سنت کا باہمی رشتہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو حقائق سمجھنے اور حقائق کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو زمین پہ آباد کیا اور رب ذوالجلال نے وطن کی محبت ہر انسان کے دل میں ڈالی۔ خالق کائنات جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تجھے زمین میں رہائش دی، قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں زندگی بسر کرنے کے اسباب فراہم کیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے جس خطہ کو چنا یہ زمین عہد قدیم سے
ارض ہند کہلاتی تھی۔ رب ذوالجلال نے اس سرزمین کو تاریخی عظمتوں سے سرفراز فرمایا، یہاں تک کہ مستدرک للحاکم کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر 408 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے، ان اول ما احبط اللہ آدم الی الارض الہند، کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جس زمین پہ نازل کیا وہ یہی ہندوستان کی سرزمین تھی، یعنی جنت سے جس وقت وہ دنیا پہ تشریف لائے، جس زمین پر آپ کا نزول ہوا اور سب سے پہلے جس زمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کو چوما وہ یہ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے۔ اس لحاظ سے پوری انسانیت کی میزبان اول جس زمین کو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہماری سرزمین ہے، کہ پہلے انسان جب اس دنیا پہ جلوہ گر ہو رہے تھے تو ان کی میزبانی کا شرف اس خطہ پاک کو میسر تھا، اور پھر روئے زمین پر سب سے پہلے جہاں رب ذوالجلال کی توحید کا نغمہ گونجا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہوا، وہ زمین بھی یہی برصغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے۔ چونکہ روایات میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ نازل ہوئے اور یہاں پہ جلوہ گر ہوئے تو ان کو زمین پہ وحشت محسوس ہوئی، کیونکہ نیا ماحول تھا، نئی جگہ تھی۔ سری لنکا میں جس وقت آپ کا اجلال ورود ہوا، آپ کو جب وحشت محسوس ہوئی تو اس وحشت کو دور کرنے کے لیے ایک آواز بلند کی گئی۔ وہ آواز وہ ہے جو آج ہماری مساجد سے اذان کی شکل میں گونجتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سنائی دیے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ کلمات اس سرزمین پر برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر اس وقت گونج رہے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا اس زمین پہ ظہور ہو رہا تھا۔ ابھی تک ان کا سفر حجاز کی طرف یا میدان عرفات کی طرف وہ نہیں ہوا تھا، تو سب سے پہلے روئے زمین پر اس تاریخی حیثیت میں ہماری اس زمین کو شرف حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ورود اور پھر رب ذوالجلال کی توحید کے نغمے اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا و مولا ہیں، آپ کی رسالت کی گواہیاں کائنات میں جس جگہ پہ پہلے گونجی اور فضاؤں کو معطر کیا گیا وہ زمین یقیناً یہ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک کی تیسری جلد میں موجود ہے، اطیب ریح فی الارض الہند، ساری روئے زمین پر جہاں کی آب و ہوا بہت ہی خوشگوار ہے وہ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس ہوا کی خوشگواری کے لحاظ سے اور اطیب ہونے کے لحاظ سے یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کی اس سرزمین کے لیے خصوصی عطا ہے، اور آج بھی پوری کائنات میں برصغیر پاک و ہند کا جو مذہبی رنگ ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ میں خود عربوں میں موجود رہا ہوں۔ عرب جس وقت اپنی محافل میں بیٹھتے ہیں
اور شریعت مطہرہ اور دین کے رنگ کا تذکرہ چھڑتا ہے تو آج بھی اس خطے کے لوگوں کو وہ خراج تحسین اس لحاظ سے پیش کرتے ہیں کہ جتنی دین میں پختگی ان لوگوں میں ہے اتنی اور کہیں نظر نہیں آتی. جتنے دستار والے لوگ بر صغیر پاک و ہند کے اندر، پاکستان ہو، وہ ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، جتنے داڑھی والے حضرات، سنت کی پابندی والے حضرات اور دین کے ساتھ تمسک اور پختہ تعلق والے حضرات اس سرزمین پر اس وقت بھی موجود ہیں، اتنے اس لیول کے دوسرے مقامات پر موجود نہیں ہیں. اقبال کہا کرتے تھے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجاز مقدس میں بیٹھ کر یہاں کے عاشق جو آنے والے تھے ان کے دلوں کی محبتوں کو اور ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے رہے. ہمارے نزدیک اس تمام تر تناظر کے اندر یقیناً ہم جو فضیلت مانتے ہیں وہ خاک عرب کی مانتے ہیں اور تمام روئے زمین پر مکہ شریف اور مدینہ شریف کی عظمتوں کو جس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اجاگر کیا گیا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پھر بحیثیت مومن ہمارے لیے کوئی جغرافیائی حدود پر جغرافیے کی وجہ سے فخر کرنا یہ ہمارے ایمان سے خارج ہے. ہم جغرافیائی حدود پر یقین نہیں رکھتے، ہم اپنے معبود پر یقین رکھتے ہوئے جو بھی کلمہ اسلام پڑھتا ہے خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی زمین پر ہو اور کسی جگہ پہ ہو، وہ ہمارا بھائی ہے اور اللہ نے اس کو ایک ہی لڑی کا موتی بنا دیا ہے. اس تاریخی پس منظر کو جو ارض ہند کو میسر ہے بیان کرنے کے ساتھ یہاں اسلام جس وقت پہنچا اس وقت سے لے کر ایک جستجو تھی کلمہ پڑھنے والوں کی کہ اس زمین کے اندر ہمارے رب کا نظام رائج ہو، ہمارا دین غالب آ جائے. جب پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت سے لے کر 1947 تک قیام پاکستان کی تحریک کی کامیابی تک مسلسل کسی نہ کسی شکل میں یہ تحریک موجود رہی اور یہ تڑپ اور جستجو موجود رہی اور آج تک اس منزل کے حقیقی حصول کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اول سے لے کر آخر تک یہ تاریخ اور یہ تحریک اہل سنت و جماعت کی کوششوں سے عبارت ہے. اگرچہ آج کے حالات میں ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے لیکن پوری روشن اور تابناک تاریخ کو دیکھا جائے تو اس روئے زمین کا جو مقدر جاگا اور یہاں ہند کی رات میں جو فجر کے جلوے طلوع ہوئے اور ہند کے خارزاروں میں جو توحید کے گلاب کھلے اور سجدوں کی بہار آئی، اس کے پیچھے جتنی جد و جہد ہے وہ اہل سنت و جماعت کے اولیاء، مشائخ اور علماء کرام کی ہے. اس سلسلہ میں ہم اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پاکستان اور اہل سنت کا جو باہمی رشتہ ہے، ایک حصہ اس جد و جہد کا ہے جو حصول پاکستان کی حصی تحریک سے پہلے جاری رہا، اور دوسرا وہ حصہ ہے کہ جب پاکستان کے حصول کی تحریک زوروں پر تھی، اور تیسرا قیام پاکستان کے بعد کے معاملات پر مشتمل ہے. سب سے پہلا حصہ اس میں اگر آپ
اہل سنت و جماعت کی خدمات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بر صغیر پاک و ہند کی صدیوں پر جو مشتمل تاریخ ہے، اس پوری تاریخ کے اندر جتنے اولیاء صوفیاء اور فاتحین ہیں، سب کے سب مسلک اہل سنت سے وابستہ تھے۔ تاریخ میں ان کے معمولات، تاریخ کے اندر ان کے عقائد اور تاریخ کے اندر ان کے نظریات کا تفصیلاً تذکرہ موجود ہے۔ اگر آپ اولیاء کی لسٹ دیکھیں تو پھر بھی پورا نکہت و نور کا سلسلہ ہمارے مقدس نفوس سے آباد ہے۔ اگر فاتحین اور مختلف مستند اور عادل حکمران جو ہیں ان کی لسٹ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے ہماری فقہ اور ہمارے مسلک پر موجود رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح درجنوں سینکڑوں نہیں ہزاروں اولیاء کرام جو مختلف زمانوں کے اندر یہاں پر شمع حق کو روشن کیے رہے اور انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک دین پر پہرا دیا، وہ سارے کے سارے ہمارے مسلک کے تھے اور سارے کے سارے ہمارے عقیدے کے ترجمان تھے۔ انہوں نے آریہ سماج کا مقابلہ کیا، انہوں نے ہندو مت کا مقابلہ کیا، بدھ مت کا مقابلہ کیا، سکھوں کا مقابلہ کیا، ہر باطل طاقت کا انہوں نے اپنے اخلاق سے بھی مقابلہ کیا، اپنی تعلیمات سے بھی مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں یہاں پر دین محفوظ رہا، جس کے نتیجے میں یہاں پر ایمان کی شمع روشن رہی، اور وہی نتیجہ آج ہمارے سامنے اپنے ایمان کی شکل میں موجود ہے۔ لہذا ہم ببانگ دہل کہتے ہیں داتا حجویری بھی حنفی، خواجہ اجمیر بھی، یہ ملک تو حنفیوں کی اس لیے جاگیر ہے، حنفیوں اٹھو بنائیں ملک کو حنفی سٹیٹ، وقت کا یہ فیصلہ ہے، قوم کی تقدیر ہے۔ جن لوگوں نے جہاں پر اسلام پہنچایا ان لوگوں کا اسلام معتبر ہے تو پھر ان کا عقیدہ اسلام کے اندر جو تعارف ہے وہ بھی معتبر ہے، اور پھر ان لوگوں کے نظریات بھی معتبر ہیں۔ تو بر صغیر کی مٹی مرہون ملت ہے اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے فیضان کی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ پوری تاریخ میں ہمارے ان قد آور بزرگوں کے مقابلے میں کسی دوسرے مسلک کا کوئی قد آور تو کیا کوئی بونا انسان بھی نظر نہیں آتا جس نے ان اندھیروں کے اندر دین کی شمع روشن کی ہو۔ جس وقت بر صغیر پاک و ہند کے اندر حضرت داتا گنج بخش اجمیری حق کا جھنڈا لے کر نکلے تھے، دوسرے مسلک والے کوئی بتائیں ان کا کوئی نام ملتا ہو جس نے اس دور کے اندر حق کی حمایت میں کردار ادا کیا ہو۔ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لاکھوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے، اس وقت دوسرے لوگ اپنی تاریخ پیش کریں، ان کی تاریخ کا اس وقت حالت عالم کیا تھا۔ جس وقت حضرت بابا فرید اس سرزمین پر حق کے جھنڈے لہرا رہے تھے، اس وقت ان لوگوں کے پاس اپنی تاریخ کا کون سا حوالہ ہے؟ جس وقت حضرت مجدد الفسانی جبر کے دانت توڑ کر اس سرزمین پر دین کا پہرا دے رہے تھے، اس وقت دوسرے لوگ اپنا کوئی انسان، اپنا کوئی لیڈر، اپنا کوئی قائد پیش کریں۔ جس وقت حضرت امام فضل حق خیر آبادی نے برطانوی سامراج کے جبرے چیرتے ہوئے اس دھرتی پر دین متین پر پہرا دیا، اس وقت اور کسی مسلک والوں کا کون سا لیڈر تھا جس نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے ہوں اور اس سرزمین کو استعمار کے اثرات سے بچایا ہو؟ لہذا تفصیل کا تو وقت نہیں، لیکن پوری تاریخ کے اندر جہاں بھی بڑے قد والے لوگ جن کا کردار بڑا تھا، جن کی گفتار میں اثر تھا، جن کی تبلیغ میں سوز تھا، اور جن کے افکار نے راتوں کو دنوں میں تبدیل کیا، وہ جتنے حضرات تھے اللہ کا فضل ہے
ہم ان لوگوں کے وارث ہیں، ہم ان لوگوں کے عقیدے پر ہیں، ہم ان لوگوں کے نظریے پر ہیں، اور یہ سرزمین اس کا چپا چپا ان لوگوں کی تاریخ کو آج بھی محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اس بر صغیر پاک و ہند کے شہروں کے نام دیکھ لو، اس کے دیہاتوں کے نام، اس کے شہروں کے نام جو ولیوں کے ناموں کے اوپر آج بھی موجود ہیں، وہ اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہاں حق کا پیغام پہنچایا ہے، حق کی دکھ ریزی کی ہے، اور وہ بیج بوتے رہے ہیں جس کے نتیجے میں فصل یقین پکی ہے، اور آج اس کھیتی کا ثمرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہذا رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے کہ ہمیں خالق کائنات نے کسی پگڈنڈی کا راہی نہیں بنایا، خالق کائنات نے ہمیں شاہراہ پہ رکھا ہے، یعنی وہ مین روڈ جس پر داتا صاحب چلتے نظر آتے ہیں، اور جس پہ خواجہ صاحب چلتے نظر آتے ہیں، جس پہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر سیال جیسے لوگ چلتے نظر آتے ہیں، اس شاہراہ پر ہم بھی پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ لہذا ہمارے افکار کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ مکہ شریف کے اس پیغام سے ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، اور عظیم اکابر نے اسے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ بھی کریں تو یہ حقانیت کائنات میں ہماری طے شدہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس سرزمین کے اوپر حق کی سربلندی اور علمبردار ہونے کا جو سیرا ہے وہ ہمیشہ ہمارے مسلک کے لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں جو بڑے اہم مقامات آئے تھے تاریخ کے مشکل سے مشکل مقامات کے اندر، یہاں پر جو حق پرستوں نے پہرا دیا تو اس وقت بھی عقیدہ ہمارا تھا وہ فاتحین، اگر وہ احمد شاہ ابدالی ہیں، اگر وہ سلطان محمود غزنوی ہیں، اگر وہ ٹیپو سلطان ہیں، ان تمام لوگوں کے اندر جو مسلک اور عقیدہ تھا وہ ہمارا جلوہ گر تھا۔ ان کے فاتحانہ حملوں کے اندر جو تبرک کے حصول کے لیے اپنے پیران طریقت کے پاس جس طرح وہ جا کے بھیک مانگتے تھے حملہ کرتے وقت، اور اس کے بعد اس کی بقا کے لیے جس طرح اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو وہ پیش نظر رکھتے تھے، وہ سارے کا سارا ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر جس وقت اس دین پہ کربلا کا وقت بر صغیر میں آیا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اکبر کے دین الہی کا اس انداز میں مقابلہ کیا۔ اقبال کہنے لگے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے کیا بر وقت، جس کو خبردار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، حاصل ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار۔ اقبال کہنے لگے اگرچہ وہ ہے مٹی مگر اس مٹی میں ستاروں جیسی چمک ہے، کیوں کہ اس قبر کے اندر مجدد الفسانی لیٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس وقت کی نام نہاد روشن خیالی کا مقابلہ کیا، اکبر کے الہاد کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑی سخت سزائیں برداشت کر لیں، مگر بالآخر ان کی تاریخ کامیاب ہو گئی، کردار اتنا واضح ہو گیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جہانگیر قدموں میں حاضر ہوا، اور کانگڑا کا قلعہ جو کبھی بھی فتح نہیں ہوا تھا، جب وہ قلعہ فتح ہوا اور 16واں جشن جلوس شاہی تھا، تو جہانگیر نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اس قلعے کا چل کے افتتاح کریں، اسلام کا آج بڑا تاریخی موقع ہے، کسی فاتح سے یہ قلعہ فتح نہیں ہوا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس شرط پر قلعے میں قدم رکھوں گا کہ جب میں قدم رکھوں گا تو فوراً گائے کو ذبح کیا جائے گا، اور پھر اذان کی آواز گونجے گی اور قلعے میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، جہاں ان کی یورشیں ہیں وہیں آشیاں بنے گا، کوئی بجلیوں کو جا کے یہ فیصلہ سنا دے۔ یہ کردار رہا ہمارے اسلاف کا۔ اور پھر جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں یہاں پہ انگریز اپنے قدم جما چکا تھا،
اور مسلسل اس کے خرافات یہاں پہ آ چکے تھے. تو ایک مرد حر جس کو امام فضل حق خیر آبادی کہا جاتا ہے، جنہوں نے تختہ دار کو چوم لیا مگر اپنے فتوے سے دستبردار نہیں ہوئے، جن کے فتووں سے برطانوی سامراج کی نیندیں حرام ہو گئیں، وہ امام فضل حق خیر آبادی کس کے عقیدے کے تھے؟ وہ ہمارے امام تھے، جن کے ساتھ مفتی کفایت احمد صاحب اور مفتی عنایت احمد کاکوروی صاحب، اس طرح کے عظیم لوگ جو ہیں، انہوں نے کالے پانی کی سزائیں برداشت کی ہیں. جزیرہ انڈمان کے اندر روح نکل گئی ہے، مگر آج بھی خلیج بنگال کے مشرق میں ان کی قبریں حریت کی اذانیں پڑھ رہی ہیں. ان لوگوں نے ہر دور کے اندر ہمارا سر اونچا رکھا، اور تاریخ کے ہر موڑ کے اوپر یہ لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ اور اسلاف ہیں، اور انہوں نے دین متین کو بچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد جس وقت وہ دو قومی نظریہ جو اصل سے مکی اور مدنی نظریہ تھا، اس کو یہاں پر اولیاء نے پروان چڑھایا اور اس کی پرورش کی. اس کے ثمرات جب قریب آنے لگے تو ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھا جو متحدہ قومیت کا فتنہ تھا. متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا گیا، اور اس نعرے کے لیے پھر کچھ اصحاب جبہ دستار کو خریدا گیا. جس وقت ہندوؤں نے یہ سمجھا کہ اب یہاں پر انگریز کے خلاف مسلمانوں کی تحریک کامیاب ہو جائے گی تو پھر یہ اس زمین کے وارث ہوں گے، تو ہندوؤں نے مسلمانوں کو اتحاد کی پیشکش کی کہ ہم اور تم ایک ہو، مل کے انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہیں. مطلب تھا ان کا کہ ہماری ایک اکثریت ہے، اگر ہم انگریز کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کل پھر ہند ہمارا ہوگا، مسلمان ہمارے غلام ہوں گے. انہوں نے جس وقت یہ پتا پھینکا تو کئی مسلمان لیڈر اس سازش میں پھنس گئے. ہندو مسلم اتحاد کا یہ نعرہ جس کی بنیاد اپنے جغرافیے کو بنایا جا رہا تھا کہ چونکہ ہماری زمین ایک ہے، ہماری بولی ایک ہے، ہماری معاشرت ایک ہے، اس واسطے ہم ایک ہیں. اگرچہ ہم ہندو ہیں تم مسلمان ہو، ہمارا کوئی فرق نہیں. یہ آواز ہندوؤں نے بلند کی مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے. بدقسمتی سے ان کو کچھ داڑھیوں والے ایسے میسر آ گئے اور کچھ جبوں اور پگڑیوں والے ایسے لوگ کہ جنہوں نے دین سے یہ بنیاد تلاش کرنا شروع کر دی اور ممبروں پر بیٹھ کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہندو میں مسلمان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہمارا گھر ایک ہے، ہماری جگہ ایک ہے، ہمارا علاقہ ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے، اس واسطے ہم ایک ہیں. یہ فتنہ جس وقت مسجد اور ممبر اور مدرسہ سے اٹھا تو جن لوگوں نے دو قومی نظریے پر پہرا دیا وہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہو تو ہندو کو ساتھ ملا لے؟ فرمایا یہ تو یوں ہی ہے، فر من المطر وقام تحت المیزاب. بارش ہو رہی ہو تو بندہ بحر سے دوڑتا دوڑتا آ جائے اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے. فرمایا پھر بارش سے دوڑنے کا فائدہ کیا تھا اگر کھڑا پرنالے کے نیچے ہی ہونا ہے؟ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا انگریز کے خلاف جہاد ہم خود کریں گے، تنہا کریں گے، ہمیں ہندوؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسا ہمارا جہاد انگریز کے خلاف ہوگا ایسا ہی ہندوؤں کے خلاف بھی ہوگا. یہ ہمارے ہم قوم نہیں ہیں، یہ ہمارے قوم کے نہیں ہیں. ہماری قومیت کیا ہے؟ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف میں کہا تھا خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تو کیا واضح کیا تھا؟ فرمایا جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ جہاں بھی ہے میرا ہم قوم ہے، اور اگر یہ کلمہ ابو لہب نہیں پڑھتا تو یہ ہماری قوم کا نہیں ہے. جس بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف میں قومیت کی بنیاد رکھی تھی، بر صغیر میں اس دو قومی نظریے کو محفوظ کیا ہے تو ہمارے بزرگوں نے محفوظ کیا ہے. اس واسطے اس فتنہ کے موقع پر جب عطا اللہ شاہ بخاری اور حسین احمد مدنی جیسے لوگ ممبروں پر گاندھی کو بٹھا کر
اس کے نعرے لگا رہے تھے اور گاندھی کو رسول السلام کہتے تھے، امن کا پیغمبر رسول السلام، یہ نعرے لگائے جا رہے تھے اس وقت بھی۔ یہ ہے حق والے اہل سنت و جماعت، جنہوں نے کہا گاندھی جہنمی ہے اور گاندھی کی کوئی خدمات نہیں۔ جب دوسری طرف سے گاندھی کے جہاد کے فضائل بیان ہو رہے تھے، اس دور کے اندر بھی اگر ممبر کی لاج رکھی ہے اور مسجد کا وقار برقرار رکھا ہے اور دین کی شان کو اونچا رکھا ہے تو وہ علماء اہل سنت کا کردار ہے۔ اس قدر حالات خراب ہو گئے، ابوالکلام آزاد کی ہر تقریر ہندو قومیت کے بارے میں ہوتی، اکھنڈ بھارت کے بارے میں، اور تقسیم کو معاذ اللہ اسلام کے خلاف قرار دیا جا رہا تھا کہ بر صغیر تقسیم نہیں ہونا چاہیے، دو ملک نہیں بننے چاہیے، پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلتے چلتے اس نے اپنی کتاب کے اندر انڈیا ونز فریڈم کہ انڈیا نے آزادی جیت لی، اس میں اس نے اسلامی قومیت پر بھی معاذ اللہ اعتراضات کر دیے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی قومیت جو کلمے کی قومیت ہے، اس پر اعتراض کرتے ہوئے ابوالکلام آزاد نے یہ کہا، آفٹر دا فرسٹ سینچری اسلام واز ناٹ ایبل ٹو یونائٹ دی مسلم کنٹریز انٹو ون اسٹیٹ۔ پہلی صدی گزرنے کے بعد کہتا ہے اسلام اس قابل ہی نہیں تھا کہ تمام ملکوں کو محض دین کی وجہ سے متحد کر سکے۔ معاذ اللہ ایک صدی کے گزر جانے کے بعد ابوالکلام آزاد اسلام کو اپنی حیثیت کھو دینے کے مترادف قرار دے رہا تھا، اب کہتا ہے اگر بچ سکتے ہو تو جغرافیہ کی وجہ سے بچ سکتے ہو، ہم چونکہ انڈیا کے ہیں، ہماری شناخت انڈیا ہے، جو پٹھان ہیں ان کی شناخت افغان ہونا ہے۔ جس وقت یہ زہر گھولا گیا تو یہ بریلی کی آواز تھی، جس نے کہا ہم انڈیا کے ہیں مگر دین ہمارا مدینہ شریف کا ہے، اگرچہ ہم اس جگہ کے ہیں، ہمارے اندر سوچ جو ہے وہ مکہ شریف کی ہے۔ یہ بنیاد جو ہے سامنے رکھی گئی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں علیحدہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ ایسے خطبوں کے جواب میں علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا، دیکھ کر کے قرآن والے، سنت کا دعوے کرنے والے اب ہندوؤں کی عظمتوں کے نعرے لگانے شروع ہو گئے ہیں۔ اقبال کہنے لگے، عجم ہنوز نہ داند رموز دیں ورنہ زے دیوبند حسین احمد این چے بولج بیس سرود پر ممبر کہ ملت از وطن است چے بے خبر سے مقام محمد ربیس بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ اقبال کہنے لگے عجم کو ابھی تک دین کی رمز کا پتہ ہی نہیں چلا، عجم کے لوگ کیسے کیسے ہیں، زے دیوبند حسین احمد این چیب الجبیس۔ کلیات اقبال میں آج بھی شعر موجود ہے اور بڑی کوشش کی ان لوگوں نے ہزاروں کروڑوں دے کر کے یہ شعر کلیات اقبال سے نکال دیا جائے، اس میں ہمارے باپ دادا کی مٹی پلید کی گئی ہے، مگر اقبال کے وارثوں نے کہا اقبال کا یہ پیغام باقی رہے گا، جس نے غلطی کی تھی اس کو غلطی کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اقبال کہنے لگے زے دیوبند حسین احمد این چیبل و جبیس، اور دیوبند کا حسین احمد کتنا پاگل انسان ہے، سرود پر ممبر کہ ملت از وطن است، کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے کہ ہماری ملت وطن سے ہے، اور میں یہ وطن کا پجاری بن گیا، اس نے وطن کو اسلام پر مقدم کر دیا، سرود پر ممبر کہ ملت از وطن است چے بے خبر سے مقام محمد نبیس، اور میں جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی خبر ہو وہ ایسی غلط باتیں نہیں کر سکتا، چونکہ یہاں پر ملت وطن سے نہیں بنتی، ملت کلمہ اسلام سے بنتی ہے۔ اب دیکھو فتنہ تھا، وہ کہتے تھے وطن ایک ہے، وطن کو تقسیم کرنا ظلم بڑا، ایک وطن چاہیے، اکھنڈ بھارت چاہیے، اس کی تقسیم معاذ اللہ جرم ہے۔ ہم جس کو جہاد کہتے تھے، اس سرزمین کے لوگ 20 لاکھ جنہوں نے خون پیش کیا تھا، وہ جہاد سمجھ کے آزادی کے لیے تحریک چلا رہے تھے، اور دوسری طرف سے یہ لوگ فتوے لگا رہے تھے کہ وطن متحد ہے، وطن مقدم ہے، اسلام دوسرے نمبر پر ہے، وطن کو بچاؤ۔
وطن کو تقسیم نہ ہونے دو. ان کی ان حرکتوں کے سامنے اقبال کہنے لگے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤس، کہ سب کچھ چھوڑو، وطن چھوڑو اور ثقافت چھوڑو، کلچر چھوڑو، جغرافیہ چھوڑو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاؤ. بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤس، دین تو ان کا نام ہے. گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت مقدم نہیں ہے تو پھر بو لہب بھی ہے، پھر کوئی مسلمانی نہیں ہے. علامہ اقبال نے اچھی طرح جھنجھوڑا اور پھر ایک مقام پر اقبال کو یہ لفظ بھی کہنے پڑے. کہتے ہیں سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئی. کہ جن نمازوں سے توحید کو وقار ملا، بر صغیر میں کچھ نمازی ایسے ہیں کہ وہ انہوں نے بریمنوں کے آگے نمازیں بیچ دی ہیں. یہ نمازیں بیچنے کا کام تھا کہ گاندھی کو مسجد میں لا کے نعرے لگانا اس کو، اور ایک قومیت کی بات کرنا، دو قومیتوں کی نفی کرنا. یہ ٹو نیشن تھیوری جو مکہ شریف سے آئی تھی اور دو قومی نظریہ جس کو پروان چڑھایا تو ہمارے بزرگوں نے چڑھایا. عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ اور حسین احمد مدنی جیسے لوگ اور ان کے چمچے کچھے دن رات کوششیں کر رہے تھے ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم ہیں. مگر سنی بچہ بچہ کہہ رہا تھا ہم دو قومیں ہیں، ہندو اور ہے، مسلمان اور ہے. محتشم سامعین حضرات، اقبال کہنے لگے کسے کے پنجہ زد ملک و نصبرا نداند نکتائے دین عرب را اگر قوم از وطن بود محمد نداد دعوت دین بو لہب را. اقبال کہنے لگے سنو عرب کے دین کا فلسفہ کیا ہے. اگر قوم از وطن بودے، اگر قوم وطن سے بنتی ہوتی، جس طرح کے قومیت پرست لیڈر اعلان کر رہے تھے کہ ہمارا چونکہ وطن ایک ہے، وطن کے نیچے قوم ہوتی ہے، جس کا وطن ایک ہے ان کی قوم ایک ہے. چونکہ ہندو بھی اس وطن کے ہیں، ہم بھی اس وطن کے ہیں، تو ہماری قوم ایک ہے. اقبال نے کہا میرا فتویٰ سنو. کہنے لگے نہ دادے دعوت دین بو لہب رہا. اگر وطن سے قوم بنتی ہوتی تو نبی علیہ السلام بو لہب کو کلمے کی دعوت کبھی نہ دیتے، کیونکہ بو لہب کا وطن تو وہی تھا، ابو جہل کا وطن تو وہی تھا. پھر ان کو دعوت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر بدر کی ضرورت کیا تھی؟ پھر احد کی ضرورت کیا تھی؟ پھر خندق کی ضرورت کیا تھی؟ پھر حنین کی ضرورت کیا تھی؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلوار لے کے نکلے ہیں اور اپنے جغرافیے کے لوگوں کے خلاف جہاد کیا ہے تو بدر میں کیا فرق تھا؟ کیا دو رنگوں والے تھے، دو نسلوں والے تھے، دو زبانوں والے تھے؟ نہیں، زبان ایک تھی، رنگ ایک تھا، علاقہ ایک تھا، مگر پھر بھی لڑے کیوں ہیں؟ ایک طرف خدا والے تھے، دوسری طرف بتوں والے تھے. تو اس بنیاد پر اقبال کہنے لگے سارا دین ان لوگوں نے بیچ دیا اور جو ہندو کی محبت کے اندر آ کر انہوں نے دین کا ملیا بیٹ کرنے کا منصوبہ بنا لیا. لیکن یہ ہیں علماء حق جنہوں نے اس وقت بھی پیغام بلند کیا، اور اگر یہ بیس نہ ہوتی پاکستان کے بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، کوئی سبب ہی نہیں تھا. یہ بنیاد تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارا مذہب اور ہمارا کلچر اور ہماری خصائل اور ہمارے شاعر اور ہم ان سے جدا، وہ ہم سے جدا. اس کیس کو حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیس پر علماء اہل سنت کی وکالت کرتے ہوئے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا. لہذا ہمارا اور پاکستان کا تعلق جسم و جان کا ہے. پاکستان بننے سے پہلے کی صدیوں کی تاریخ وہ بھی ہماری ہے، جس میں ہمارے اولیاء، صوفیاء اور مجاہدین اس سرزمین پر مصروف عمل ہے. اور پھر جس وقت انگریز کو بھگا کر ہند کو آزاد کرنے کی بات تھی وہ کردار بھی ہمارا ہے. اور جس بنیاد پر پوری دنیا میں منفرد ملک پاکستان بنا، اس بنیاد پر پہرا دینے کا تاج بھی ہمارے علماء و مشائخ کے سر ہے. چونکہ پاکستان کا جو بقا کا سلسلہ ہے، دنیا کے سارے ممالک کے اندر آبادی کے لحاظ سے 7واں بڑا ملک پاکستان ہے، اور اسلامی ممالک میں صرف انڈونیشیا کے علاوہ
باقی سب سے یہ بڑی سٹیٹ ہے، اور جس نظریے پر یہ ملک بنا ہے اس وقت روئے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں۔ باقی ملک وہ خواہ مسلم کنٹری ہیں یا غیر مسلم کنٹری، ان میں پیچھے جغرافیہ ہے، پیچھے برادری ہے، پیچھے رنگ ہے، پیچھے نسل ہے۔ پاکستان ایک رنگ کی وجہ سے نہیں، ایک نسل کی وجہ سے نہیں، یہ نظریے کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں پاکستان سے اس لیے صرف نہیں پیار کہ یہ ہمارا ملک ہے، خدا کی قسم ہے ہمیں پاکستان سے پہلے نمبر پر اس لیے پیار ہے کہ جو نظریہ دے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں سٹیٹ بنائی تھی، اگر اس نظریے پر دنیا میں دوسرے نمبر پر کوئی ملک بنا ہے تو وہ پاکستان بنا ہے۔ مدینہ شریف کی سٹیٹ کی بنیاد بھی یہی تھی، نظریہ۔ آج کے ملکوں میں جغرافیے ہیں، جغرافیوں کے بت سامنے رکھے گئے اور برادریوں کے نام پر لوگوں نے اپنی زمینوں کو ٹکڑے بانٹ لیے، عربوں کے اندر چھوٹی چھوٹی سٹیٹس بن گئی، دوسری جگہ پہ نظریے پر کوئی نہیں بنا۔ اگر غلط نظریے پر بنا ہے تو اسرائیل بنا ہے، اور صحیح نظریے پر بنا ہے تو پوری دنیا میں پاکستان بنا ہے۔ اس واسطے نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ ہم پاکستان کا نام عبادت سمجھ کے لیتے ہیں، اور ہمارا پاکستان سے تعلق ایمان والا تعلق ہے، اس لیے نہیں کہ اس زمین پر بیٹھتے ہیں اور یہاں کی فصلوں کا کھانا کھاتے ہیں۔ ہم پاکستان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ اس نظریے کا عملی حصہ ہے جو نظریہ ہمارے نبی علیہ السلام نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کے پیش فرمایا تھا۔ جس وقت قرب پاکستان اور قیام پاکستان کی تحریک قریب ہونے لگی، اس سلسلہ میں بھی آج یقیناً ہم سمجھتے ہیں تصور پاکستان اور پاکستان کا کنسپٹ، وہ ہمارے ملی شاعر جن کے معتقدات ہمارے ساتھ مطابقت کرتے ہیں اور جو باقاعدہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لے کے اپنی رائے بناتے تھے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، انہوں نے 1930 میں تصور پاکستان اپنی طرف سے پیش کیا، مگر ان سے پہلے 1925 میں جس شخصیت نے تصور پاکستان پیش کیا وہ ایک واضح کٹر بریلوی عالم دین تھے، اور ان سے پہلے 1920 میں اعلی حضرت نے اپنی ایک کتاب کے اندر واضح طور پر تصور پاکستان پیش کیا، یہاں تک کہ جس وقت حضرت عبد القدیر بدایونی اس ہند کی تاریخ کا احاطہ کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سامنے لانا بڑا ضروری ہے، اور اس انداز میں انہوں نے اس نظریے پر پہرا دیا ہے۔ یہ ہمارے بہت بڑے مورخ ہیں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، وہ سابق وزیر تعلیم بھی ہیں اور وائس چانسلر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کے، ان کی کتاب ہے دی سٹرگل فار پاکستان، اس کے اندر انہوں نے اس حقیقت کو لکھا ہے، ان مارچ اینڈ اپریل 1920 the Zulkarnain of Badayun published an open letter from one Muslim scholar, Muhammad Abdul Qadir Badayuni, advocating partition of the subcontinent, in which he gave even list of Muslim districts, which is generally speaking not too different from the present boundaries of East and West Pakistan. اس کے اندر ڈاکٹر اشتیاق حسین نے کہا کہ مارچ 1920 اور اپریل 1920 کے اندر بدایون کا ایک اخبار جس کا نام ذوالقرنین ہے، اس اخبار کے اندر ایک بہت بڑے مسلمان سکالر عبد القدیر بدایونی کا گاندھی کے نام کھلا خط چھپا، جس خط کے اندر انہوں نے کچھ اضلاع کے نام لکھے اور کہا کہ یہ اضلاع جو ہیں ان کو جدا کر کے ایک علیحدہ ملک بنانا چاہیے اور وہ ایک اسلامی سلطنت ہونی چاہیے۔ کہاں 1947 اور کہاں 1920، کہاں علامہ اقبال کا تصور پاکستان جو 1930 میں ہے، اس سے کتنے سال پہلے 1920 کے اندر ایک بہت بڑے سنی عالم دین عبد القدیر بدایونی نظریہ پاکستان کے بعد جو تصور پاکستان پیش کر رہے تھے، ڈاکٹر اشتیاق حسین چانسلر کراچی یونیورسٹی اس خط کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں بعد میں
جو پاکستان بنا تھا سارے وہی اضلاع تھے جو 1920 میں عبد القدیر باداجونی نے پیش کیے تھے. جن جن ضلعوں کا نام انہوں نے پیش کیا تھا اسی نقشے کے مطابق بعد میں پاکستان بنا ہے. اس واسطے پاکستان کے بنانے میں تصور دینے کا جو اصل کام ہے وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تصور بھی دیا, عملی کوشش بھی کی, اور پھر اپنا خون دے کر ہمارے لیے علیحدہ ملک کا بندوبست فرما دیا. اس سلسلہ میں چونکہ موضوع تو بڑا طویل ہے, مگر آل انڈیا سنی کانفرنس کا کردار ہر شخص کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جس وقت احراری کمپنی ساری گاندھی کے چرنوں میں چل رہی تھی, مجلس احرار ادھر تھی, جمعیت علماء ہند گاندھی کے نعرے لگا رہی تھی, جس وقت جماعت اسلامی کا ترجمان القرآن یہ کہتا تھا کہ پاکستان بنانے والے, پاکستان کا نام لینے والے آمکوں کی جنت میں رہتے ہیں, جس وقت عطا اللہ شاہ بخاری مجمع عام میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان کی پے بھی بن جائے تو میری داڑھی گدھے کے منہ سے منہ ڈالنا, جس وقت یہ لوگ ہندوؤں کی محبت میں اسلام کے خلاف بڑاس نکال رہے تھے. اللہ کا فضل ہے یہ سنی بچہ ہے کہ جس نے اس پوری تاریخ کو منظم کر کے ان ہندوؤں کو اور ہندو نواب کو شکست دیتے ہوئے پاکستان کا وہ منزل حاصل کر لیا جس کے روشن چہرے آج بھی تمہارے سامنے موجود ہیں. آخر تاریخ ہے, یہ کسی کو معاف نہیں کرتی. آج بھی نواب وقت کے کبھی کبھی اداریے اس حقیقت کو بیان کر جاتے ہیں, اگرچہ اس وقت وہ جو کہتے تھے پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے, اور یہاں گوجراں والا کے شیراں والے باغ کے اندر اس شخص نے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں تھے. وہ لوگ جنہوں نے اسے پلیدستان کہا, جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, جنہوں نے مسلم لیگ کو اس وقت ووٹ دینا سور کھانے کے مترادف قرار دیا, یہ ان لوگوں کا کردار تھا. اور ادھر ہمارے علی پور شریف کے پیر جماعت علی شاہ کہہ رہے تھے جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ حمایت کر رہے تھے, یہ چل رہے تھے, یہ بتا رہے تھے لوگوں یہ دین کا مسئلہ ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے, لہذا ہمیں اللہ نے فخر دیا ہے, ہم کبھی بھی تاریخ کے اندھیروں میں نہیں رہے, سنی ہر وقت تاریخ کے سویروں میں موجود رہے ہیں. محتشم سامعین حضرات, جس وقت تاریخ چل نکلی اور ہندو مسلم اتحاد والے سارے خواب خراب ہو گئے, اعلی حضرت کی تعلیمات کو سن کر لوگوں نے اپنے قبلے سیدھے کیے, اور جن کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا وہ یہی محمد علی جناح تھے, مگر اندرونی حالات دیکھ کر اور ہمارے علماء کی فکر کو سن کر طائب ہو گئے, اور پھر جا کے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کوششیں شروع کی. اب یہ مقابلہ تھا, ایک طرف کانگریسی ملا تھے جو کہتے تھے کانگریس میں شامل ہونا فرض ہے, کہتے تھے ہم کانگریسی ہیں اور کانگریس میں شامل ہونا فرض ہے, اور دوسری طرف ہم حق پرست تھے. ہم نے کہا, ہمارے مشائخ نے کہا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی بیعت ٹوٹ گئی ہے جس نے پاکستان کو ووٹ نہیں دیا. پاکستان بنانے کے لیے جو ووٹ دے گا وہ ہمارا مرید ہو سکتا ہے. لہذا پوری پاور کے ساتھ جن لوگوں نے پاکستان کو بنایا وہ اہل سنت ہیں. اس واسطے ہم اور پاکستان آپس میں یوں ہیں جیسے جسم اور جان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. محتشم سامعین حضرات, ہمارے وہ عظیم مشائخ جنہوں نے آل انڈیا سنی کانفرنس کی 1925 میں بنیاد رکھی, 1925 میں بنیاد رکھ کے ہر شہر میں سنی کانفرنسیں کی, جلسے کیے, رائے عامہ کو استوار کیا, اور پھر بالخصوص جس وقت منزل قریب آنے کو تھی تو قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے والد گرامی حضرت شاہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ, جو حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بہت بڑے خلیفہ تھے, ان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ تم میرے نزدیک سفیر اسلام ہو, سارے ملکوں کی بولیاں بھی جانتے ہو, جاؤ دنیا میں پاکستان کا مقدمہ پیش کرو, عربوں کو بھی بتاؤ, عجم کو بھی بتاؤ, برٹش کو بھی بتاؤ کہ ہماری مجبوری کیا ہے, ہم پاکستان کیوں چاہتے ہیں, ہمیں پاکستان کی ضرورت کیا ہے. یہ شاہ عبدالعلی میرٹھی انہوں نے پوری دنیا پر دورہ کر کے لوگوں کو اس بات پر قائل کیا
اور بیدار کیا کہ ہم کوئی ایسا ٹکڑا نہیں چاہتے کہ جہاں ہم جاگیردار بن کے بیٹھ جائیں، ہم ایسا ٹکڑا چاہتے ہیں جہاں قرآن و سنت کے قانون کو نافذ کر کے دکھا دیا جائے۔ یہ آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس کا موقع ہے جب کوشش آخری حصے میں پہنچی۔ 1946 انڈیا کے شہر بنارس میں 5000 علماء و مشائخ اکٹھے ہو گئے۔ یہ آستانوں والے بزرگ، یہ مدارس کے شیوخ الحدیث 5000 کی تعداد میں وہاں اکٹھے ہو گئے، اور بنارس سنی کانفرنس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر محمد علی جناح مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جائیں، ہم پھر بھی پاکستان بنا کے چھوڑیں گے، کہ وہ ہمارے وکیل ہیں، وکالت کریں گے تو ہم ساتھ ہیں ان کی، اور اگر کسی طرح ان کو رستے سے ہٹا دیا گیا ہم پھر بھی اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت سید محمد محدث کچھوچوی تھے، محدث اعظم ہند، جن کا یہ شعر گونجتا تھا، سید یہی ہے حکم تو فوراً چلے چلو، اب توڑنی ہے جلد پورے ہندوستان کی نیند، سارے ہندوستان کی نیند توڑ کر جگانے میں مصروف رہے۔ یہ میرے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مفتی محمد مصطفیٰ رضا صاحب تھے۔ یہ اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی تھے۔ یہ پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری تھے۔ یہ پیر عبد الرحمان پرچونڈی شریف تھے۔ یہ پیر سید مغفور القادری تھے۔ یہ مولانا ابو الحسنات محمد احمد قادری تھے۔ یہ مولانا عبد الحمد بداجونی تھے۔ یہ مولانا عبد الغفور ہزاروی تھے۔ یہ مولانا عبد العلیم میرٹھی تھے۔ یہ پیر محمد امین الحسنات پیر مانکی شریف تھے۔ یہ مفتی غلام معین الدین نعیمی تھے۔ یہ علامہ سعید احمد قاسمی تھے۔ یہ شاہ محمد عارف اللہ میرٹھی تھے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی تھے۔ یہ دیوان سید آل سیدی اور ہزاروں مشائخ اور آستانوں کے اولیاء تھے جنہوں نے بیک زبان ہو کر ایک آواز بلند کی ہے، تو رب ذوالجلال نے ہند کی اس مخلوق کو آزادی عطا فرمائی ہے۔ محتشم سامی حضرات، اب آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس کیا میں پاکستان کے بعد سمجھنے لگی کہ جن کو ملک بنا کے دے دیا ہے، ملک چلائیں گے، اس میں نظام چلے گا اور نظام حیات اچھے طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق چل سکے گا، مگر مسلم لیگ اپنے مقاصد سے ہٹ گئی تو پھر دوبارہ ہمارے علماء و مشائخ جو ہیں انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کے نام سے پھر اس کوشش کو شروع کیا، اور وہ کوشش آج تک جاری ہے، مگر جو کمی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر بالخصوص ہمیں اس بات پر زیادہ افسوس ہے تلقین اعتماد وہ بھی کر رہے ہیں آج راہ طلب میں جو کبھی معتبر نہ تھے۔ نیرنگی یہ سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جنہوں نے کہا تھا یہ آمد لوگ ہیں جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور جو کہتے تھے کون ہے مائی کا لال جو پاکستان کی پے بنا سکے، آج وہ معاذ اللہ پاکستان کے مامے بنے پھرتے ہیں۔ وہ ڈیزل قسم کے لوگ پاکستان کے اندر اپنی جائیداد سمجھ چکے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے آج کتنے غلط لوگ متحرک ہیں۔ زبردستانہ کے دھماکے اور خودکش حملے یہ کس کی کارستانیاں ہیں؟ ہمیں پلٹ کر پھر وہ منظر یاد آتا ہے کہ جن لوگوں نے دل سے پاکستان کو قبول ہی نہیں کیا تھا اور کہتے تھے کہ یہ ایک عمقوں کی بات ہے، یہ پھر اس بارڈر کو جو 20 لاکھ شہیدوں کے خون سے بنا تھا معاذ اللہ مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس واسطے اہل سنت علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت نے اگر آج بیداری کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنے ملک کو بچا کر اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے کوشش نہ کی تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، جو کرائے کا رہائشی ہو اسے مکان سے دلچسپی کوئی نہیں ہوتی، اور جس نے خود بنایا ہو اور مٹی کی اینٹوں سے نہیں جگر کے لہو سے بنایا ہو اس کو اپنے گھر کی خبر ہوتی ہے۔ ہم نے یہ پاکستان اس انداز میں حاصل کیا، 20 لاکھ مسلمانوں نے خون دیا، 2 کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑا، 90,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی، پھر یہ پاکستان بنا۔ آج وہ پاکستان ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اس کے تقدس کو برقرار رکھیں اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کریں۔ پاکستان بنانے کا مقصد کسی کی
چودراہٹ کو عروج دینا نہیں تھا۔ پاکستان بنانے کا مقصد جو ہے وہ کسی کی اجارہ داری نہیں تھی۔ پاکستان بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ مدینہ شریف کا رنگ نظر آئے، مکہ شریف کا رنگ نظر آئے، سنت مطہرہ کا ماحول ہو، شریعت کا چرچا ہو۔ یہی پشاور کانفرنس کے اندر علامہ اقبال نے اپنے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، ہم زمین کا ٹکڑا نہیں چاہتے تھے، ہم تو قرآن و سنت کی لیبارٹری چاہتے تھے، ہم قرآن و سنت کے لیے پاکستان لینے والے ہیں۔ یہ کمیونسٹ لوگوں کے خیالوں کی تردید ہے کہ بانی پاکستان نے باقاعدہ طور پر قرآن و سنت کے لا کی بات کی ہے، اور یہ پھر سعادت ہمیں حاصل ہے کہ اس پاکستان کا نام جس وقت رکھنے کی بات آئی تھی تو اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان شاہ احمد نورانی نے رکھوایا۔ پہلے محض پاکستان تھا، جب سرکاری مذہب اس کا کیا ہوگا یہ بات جس وقت لا میں طے ہو رہی تھی، وہ شاہ احمد نورانی تھے جنہوں نے کہا تھا پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ اور جس وقت یہ طے کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو مین پوسٹیں ہیں ان پر کوئی قادیانی نہیں آ سکتا، تو یہ کوشش امام شاہ احمد نورانی کی تھی۔ اور جس وقت پاکستان کے اندر نظام اسلام کی جد و جہد کو عروج دیا جا رہا تھا، یہ ساری کوششیں ہمارے اسلاف کی ہیں، مگر این جی اوز اور مختلف ایجنسیوں نے اس کاروان حق کو ہر دور میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور لوٹنے کی کوشش کی، لیکن آج بھی حرارت باقی ہے، آج بھی وہ جذبہ باقی ہے، اور یہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، ہر طرف اندھیرے چھا گئے ہیں، روشنی کی کرن اہل سنت و جماعت ہیں، اور انشاءاللہ یہی آگے بڑھیں گے اور اپنے اس گھر کی حفاظت کریں گے۔ میں تو اسی پیغام کے ساتھ ہر طرف یہ آواز بلند کر رہا ہوں، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے، تن من دھن سب وار کی ہم نے یہ جھنڈا لہرانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے، تن من دھن سب وار کی ہم نے یہ پرچم لہرانا ہے۔ یاد ہے تم کو ہندوستان پہ جب انگریز کا سایہ تھا، گنگا جمنا کی دھرتی پہ کفر کا بادل چھایا تھا، مسلم لیگ نے گھر گھر جا کے قوم کو پکڑ جگایا تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس نے پاکستان بنایا تھا، اب اس دیش کے والی ہم ہیں، ہم نے اسے سجانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ شیخ مجدد نے جو تخم ارض ہند میں ڈالا تھا، مجدد الفسانی، شیخ مجدد نے جو تخم ارض ہند میں ڈالا تھا، خیر آبادی نے لو دے کر اس گلشن کو پالا تھا، فکر رضا نے اس گلبن میں ہر سو کیا اجالا تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس نے اس کا ثمر سنبھالا تھا، اس نظریے کو اب ہم نے پھر جگ میں پھیلانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو لو مل کے آ بیٹھے ہیں شہیدوں میں، کیا میں پاکستان کے وقت تو اسے زہر سمجھتے تھے اور اب اس کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو لو مل کے آ بیٹھے ہیں شہیدوں میں، ان کی ملت بنی وطن سے خود کہتے تھے جریدوں میں، وحدت ہند تھی لیلا ان کی ہر جا غزل قصیدوں میں، بڑی خوشی سے بیٹھتے تھے وہ گاندھی جی کے مریدوں میں۔ ہم نے ایسے ستم گروں کو بھی شیشہ دکھلانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ کب سے اس گلشن پہ دیکھو حملے کیے خزاؤں نے، اس کے گنچوں کا رس چوسا ہے سوتیلی ماؤں نے۔ کب سے اس گلشن پہ دیکھو حملے کیے خزاؤں نے، 60 سال اسی انداز میں گزر چکے ہیں۔ کب سے اس گلشن پہ دیکھو حملے کیے خزاؤں نے، اس کے گنچوں کا رس چوسا ہے سوتیلی ماؤں نے۔ اس کے صحن میں ڈیرے ڈالے ہیں بے رحم بلاؤں نے، اس کا مالی سویا ہوا ہے استعمار کی چھاؤں میں۔ اس گلشن سے ہر غاصب کو ہم نے مار بگانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ امن سکون سے بیٹھنے والوں آج اونچے ایوانوں میں، جو ملک پر حکومت کر رہے ہیں اور ملک کی اساس کو مٹا رہے ہیں اور نظام اور جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ سوچ نہیں رہے، ان سے میرا خطاب ہے۔ امن سکون سے بیٹھنے والوں آج اونچے ایوانوں میں،
ان کو بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں۔ امن سکون سے بیٹھنے والوں، آج اونچے ایوانوں میں، ان کو بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں۔ کتنی غیرت تھی ان میں اور قوت تھی ایمانوں میں۔ آج وہ ہم سے کہتے ہیں فردوس کے بالا خانوں میں، جس کو ہم نے خون دیا تھا تم نے اسے چلانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ میرے دیش کے ہر چپے پہ یا رب امن کے پھول کھلے، شام سحر کے ہر لمحے میں عدل احسان کے دیپ جلیں۔ اس کے ہر باسی کو یا رب علم حلم کے جام ملیں۔ اس کے دشمن جل جل کے خود اپنی موت میں آپ مریں۔ آصف ہم نے اپنے دیش میں اپنا دین چلانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔